جب اماں خدیجہ کا نکاح رسول اللہ سے ہوا، آپ محمد عربی کے نکاح میں آئیں، تو یہ کم سن نوجوان زید بن حارثہ بھی نبی کی غلامی میں آ گیا۔ زید بن حارثہ کی خوش بختی کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ کائنات کا مقدس ترین جوڑا اب آپ کی پرورش کر رہا ہے، انہیں پال پوس رہا ہے، ان پر اپنی شفقتیں نچھاور کر رہا ہے۔ ایک طرف مولا علی ہیں تو دوسری طرف زید بن حارثہ، دونوں کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس گھر میں زید کو اتنی محبت ملی، اتنی شفقت ملی کہ لوگ انہیں زید بن محمد کہہ کر پکارنے لگے۔ سبحان اللہ! غلاموں کو اس سے پہلے ایسی عزت اور ایسا وقار کسی نے عطا نہیں کیا تھا جو میرے آقا محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ زید بن حارثہ کو بھی حضور سے ایسی محبت ہو گئی کہ جمال حبیب کی زیارت کے بغیر ایک لمحہ چین نہ پڑتا تھا، اور انہیں کیا خبر تھی کہ ان قریب ایک امتحان، ایک بہت بڑی آزمائش اب ان کی منتظر ہے جس سے ہر عاشق کو گزرنا ہوتا ہے۔ اور وہ وقت تو ناظرین کرام کوئی سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا تو بہت دور کی بات، پرنٹ میڈیا کا دور بھی نہیں تھا نا کہ کوئی اشتہار لگا دیں یا کوئی انعامی رقم کی لالچ دے کر گمشدہ بچے ڈھونڈ لیا جائے، کوئی اس طرح کا بھی معاملہ نہیں تھا۔ لے دے کر بس ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ کہ کوئی قافلہ کسی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا تو اسے کہہ دیا جاتا تھا، اسے میسج دے دیا جاتا تھا کہ ہمارے بچے کا اتا پتہ معلوم کرنا ہے، نشانیاں بتانا، شاید کچھ سراغ مل جائے۔ یہی طریقہ تھا اپنی اولاد کو ڈھونڈنے کا۔ اب قبیلہ بنو کلب کے کچھ لوگ بغرض تجارت مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے حضرت زید کو دیکھا، اور دیکھ کر جو نشانیاں بتائی تھی والدین نے، وہ نشانیاں دیکھ کر پہچان لیا۔ ان کا حال احوال پوچھا تو حضرت زید جو کہ بہت خوش تھے غلامی مصطفیٰ میں، انہوں نے بتایا کہ قریش کا ایک عظیم گھرانہ ہے جس کے پاس میں رہتا ہوں، میرے ماں باپ کو میرا سلام کہیے گا اور بتائیے گا میری خیریت کے بارے میں، اور کہیے گا کہ میں یہاں بہت خوش ہوں الحمدللہ۔ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اس نے تو ماں باپ سے ملنے کی خواہش تک ظاہر نہیں کی تو کہنے لگے کہ زید تجھے پتہ ہے تیرے ماں باپ تیرے لیے رو رو کے آدھے ہو چکے ہیں، تیرا دل نہیں کرتا ان سے ملنے کا؟ حضرت زید نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ خاموش ہو گئے۔ وہ قافلہ ناظرین کرام جب واپس ہو گیا اور انہوں نے حضرت زید کے والدین کو جا کر کہا کہ تم تو یہاں رو دھو رہے ہو، ہم مل کر آ گئے ہیں اس سے، وہ بالکل خیر خیریت سے ہے اور مکہ کے فلاں فلاں گھر میں غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر غم والے گھر میں خوشی کا سما ہو گیا۔ ماں باپ بہن بھائی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ باپ نے جب سنا کہ بیٹا زندہ ہے مگر غلام ہے تو درہم اور دینار اکٹھے کرنے میں لگ گیا، دولت اکٹھی کرنے لگا کہ اب کسی کے گھر غلام ہے، پیسے لے کر جائیں گے اور غلامی سے انہیں واپس نکالیں گے، یوں ہی مفت میں تو کوئی نہیں چھوڑے گا جس نے غلام رکھا ہوا ہے، اور نہ جانے کتنی رقم مانگ لے وہ شخص۔ ادھر ماں بیٹے سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے اور اپنے شوہر حارثہ سے کہہ رہی تھی کہ بھلے آدمی شام کا انتظار نہ کر، ابھی جا اور میرے بیٹے کو، میرے لال کو لے کر آ جا۔ حضرت زید کے والد حارثہ، ان کے چچا اور بھائی پر مشتمل 3 افراد کا قافلہ ناظرین کرام مکہ کے لیے روانہ ہوا، اور یہ لوگ اپنے ساتھ بوریاں بھر کر لے کر نکلے، درہم دینار، کہ پتہ نہیں زید کے آقا یا زید جن کے پاس رہ رہا ہے وہ کتنی قیمت لگائیں گے زید کو واپس کرنے کی، منہ مانگا معاوضہ دینا پڑے گا تب کہیں جا کر آزادی ملے گی۔ اور اس وقت یہی تھا سلسلہ، یہی رولز اور ریگولیشنز تھے، اگر کسی نے کسی بچے کو غلام رکھ لیا اور ماں باپ آ گئے تو پھر منہ مانگی رقم دینی پڑتی تھی اسے آزاد کروانے کے لیے۔ اب ناظرین کرام جب یہ تینوں افراد کاشانہ رسالت پہنچے اور رسالت باپ سے ملے تو اصل مقصد بیان کرنے سے پہلے حضرت زید کے والد نے بڑے اچھے لفظوں میں پہلے تمہید باندھی، اور بات کا آغاز کر رہے ہیں، خوف بھی ہے دل میں کہ معاملہ ہوگا، کیا بچہ واپس ملے گا یا نہیں، تو پہلے تمہید باندھی کہ حضور ہم نے آپ کے بارے میں بڑے چرچے سنے ہیں، آپ اعلیٰ خاندان بنو ہاشم سے ہیں، آپ کے دادا عبد المطلب بھی بڑے سخی تھے، آپ کا تو پورا گھرانہ ہی سخی ہے، آپ تو یتیموں کے والی ہیں، آپ تو بیواؤں کی مدد فرماتے ہیں، اور یہی ساری چیزیں پورے اس معاشرے کو معلوم تھیں۔ انہوں نے جب سنا تو وہ ساری تمہید باندھی کہ آپ اسیروں کو چھڑاتے ہیں۔ حضور یہ سب گفتگو رسول اللہ سنتے رہے اور پھر بڑی نرمی سے مہمانوں سے آنے کا اصل مقصد پوچھا، تو سامنے سے جواب آیا
کہ हुजूर हमारा एक बच्चा आपके पास है, हम रकम लाए हैं, हम पूरी तैयारी से आए हैं, जो मुआवजा आप चाहेंगे हम आपको दे देंगे, बस हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा आप हमें वापस कर दें। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी ये पेशकश सुनी, गुफ्तगू सुनी तो रसूलुल्लाह मुस्कुराए और फरमाया, क्या मैं आप लोगों को इससे बेहतर मुआवजा ना दूं? बेहतर ऑफ़र की पेशकश कर रहे हैं रसूलुल्लाह। ऐसा क्यों ना करें कि ज़ैद को बुला लेते हैं, पहले वो आपसे मिल ले, मुलाकात कर ले, अगर वो आपके साथ जाना चाहे तो आप उसे बग़ैर किसी मुआवजे के अपने साथ ले जा सकते हैं इसी वक्त। अब ये ऑफ़र सुनी, ये पेशकश सुनकर हज़रत ज़ैद के घर वालों ने कहा, हुजूर इससे अच्छी बात और क्या होगी, ये तो आपकी अता होगी, करम होगा हुजूर। और फिर बाप, चचा और भाई एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखकर ज़ेरे लब मुस्कुराने लगे कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि बेटा इतने अरसे बाद बाप को मिले और बाप के साथ न जाए। फिर हुजूर ने फरमाया, ज़ैद को बुलाइए। हज़रत ज़ैद हाजिर हुए। हुजूर ने पूछा, ज़ैद इन्हें जानते हो? जवाब आया, हुजूर मेरे वालिद हैं, मेरे चचा हैं, मेरा भाई है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ज़ैद इनसे मिलो। एक कम उम्र नौजवान जो बरसों से अपने माँ बाप से दूर रहा हो नाज़रीन कराम, और बाप भी जिसकी मोहब्बत के लिए तड़प रहा हो, वो अपने गुमशुदा बच्चे को इतने अरसे के बाद जब अपने सामने देखें तो सोचिए वो क्या कैफियत होगी, वो क्या मंजर होगा। हज़रत ज़ैद अपने बाप से लिपट कर दोनों धाड़े मार कर रोने लगे, फिर चचा से लिपट गए, फिर अपने भाई से लिपट गए। जब अच्छी तरह मिल लिए तो कुर्बान जाएं रसूल अल्लाह की अज़मत पर, आकाए दो जहां की अज़मत पर। प्यारे आका ने फरमाया, ज़ैद तुम्हारा बाप तुम्हें लेने आया है, तुम आज़ाद हो, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है, जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ, रुकना चाहो तो ये तुम्हारी मर्ज़ी है। हज़रत ज़ैद ने जब ये सुना आशिक़ रसूल पर कुर्बान जाएं तो आंखों में आंसू भर आए, हाथ बांध कर खड़े हो गए, अपने वालिद को देखा, चचा को देखा, भाई को देखा और फिर रसूल अल्लाह के चेहरे अनवर को देखा और देखते ही रहे। फिर कहने लगे, हुजूर माना कि ये मेरे सगे वालिद हैं, मेरे चचा हैं, मेरे भाई हैं, मगर हुजूर आज से मेरे वालिद भी आप हैं, मेरे चचा भी आप हैं, मेरा सब कुछ आप हैं। सुभान अल्लाह, कहा मेरा सब कुछ बस आप हैं।